हेलो फ्रेंड्स, आज की ज़बरदस्त कहानी में आप देखेंगे कि जब्बार पहली बार पारस के सामने अपने दिल की बात कह देता है, मगर दोनों को मालूम नहीं होता कि इनकी गुफ्तगू कोई छुपकर सुन चुका है। दूसरी तरफ रेशम एक ऐसी हकीकत जान लेती है जो इसकी जिंदगी बदल देती है। जबकि मरियम की शादी की खुशियां अरूज पर हैं, एजाज साहब और बहजाद भी एक बड़े फैसले की तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्या होगा? आज की वीडियो में हम दिल दहला देने वाली कहानी शेयर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसकी एंडिंग पर एक जबरदस्त ट्विस्ट छुपा हुआ है और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपकी सोच ही बदल कर रख देगा। तो दोस्तों, हवेली में एक अजीब सी रौनक थी। मरियम की शादी की तैयारियां अपने अरूज पर थीं। सहन में रंग बिरंगी रोशनियों की चमक, औरतों की हंसी, बच्चों की भाग दौड़ और बावर्ची खाने से उठती खुशबू हर तरफ खुशी का एहसास दिला रही थी। मगर इन सब के दरमियान पारस के दिल में एक ऐसा बोझ था जो किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। वो बार बार खुद से यही सवाल करती कि क्या इसकी लाइफ हमेशा इसी तरह दूसरों के फैसलों के गिर्द घूमेगी या कभी इसे अपनी मर्जी से जीने का हक भी मिलेगा। दूसरी तरफ जब्बार हर लम्हा हर नजर रखे हुए था, मगर अपनी जिम्मेदारी और अपने जज्बात के दरमियान फर्क मिटाता हुआ जा रहा था। रेशम हस्बे मामूल सबके सामने मुस्कुरा रही थी, मेहमानों की खिदमत भी कर रही थी और मरियम के साथ हर काम में हाथ बटा रही थी। लेकिन इसके दिल में एक अजीब खामोश पेन हो रही थी, क्योंकि वो महसूस कर चुकी थी कि जब्बार की नजरें अब इसके लिए नहीं रही। एजाज साहब की आमद ने हवेली का माहौल तक बदल कर रख दिया। बहजाद ने बरसों बाद अपने दोस्त को गले लगाया तो दोनों की आंखों में पुरानी यादों की नमी साफ दिखाई दे रही थी। पारस अपने वालिद को देखकर बेहद खुश हुई, मगर इसके दिल का सीक्रेट अभी भी महफूज था। वो जानती थी कि अगर हकीकत सामने आ गई तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। शाम ढलती तो हवेली के बाग में खामोशी उतरने लगी। पारस तन्हा दरख्तों के दरमियान चल रही थी कि जब्बार इसके सामने आ खड़ा हुआ। 200 चांद लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर जब्बार ने आहिस्ता से कहा कि वो रेशम से कभी मोहब्बत नहीं करता था, इसने सिर्फ हालात का साथ दिया था। तो पारस ने हैरत से इसकी तरफ देखा मगर खामोश रही, और जब्बार ने कहा कि इसे सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है इसका ट्रस्ट। पारस ने धीरे से कहा कि बात फैसले सिर्फ ख्वाहिश से नहीं होते, किस्मत भी अपना किरदार अदा करती है। दोस्तों, जब्बार ने जवाब दिया कि इसका हार्ट बरसों से सिर्फ इसी के लिए धड़क रहा है और वह मजीद खामोश नहीं रह सकता। और पारस ने नजरें झुका ली। इसकी आंखों में आंसू थे मगर होंठ खामोश थे। जब्बार ने कहा कि वो एक प्रॉमिस करता है कि कभी इसका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कितनी ही आजमाइशें क्यों ना आए। पारस ने आसमान की तरफ देखा जहां चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था, और इसने धीरे से कहा कि शायद डेस्टिनी पहले ही इन दोनों का फैसला कर चुकी है। जब्बार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब तक खौफ बाकी है वह रास्ता खुला रहता है। अचानक बाग के एक कोने से कदमों की हल्की सी आवाज आ गई। दोनों चौंक गए। किसी ने इनकी पूरी गुफ्तगू सुन ली थी। वो शख्स खामोशी से अंधेरे में खड़ा था और इसकी आंखों में एंगर भी था और जेलसी भी। वो जानता था कि अगर ये राज खुल गया तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरा खानदान बिखर जाएगा। दूसरी तरफ हवेली के अंदर मरियम अपनी नई ड्रेस को देखकर खुश हो रही थी। एजाज साहब मुस्तकबिल के हॉस्पिटल के मंसूबे के बारे में सोच रहे थे। बहजाद अपने दोस्त के साथ पुरानी मेमोरी ताज़ा कर रहा था, जबकि रेशम अपने दिल की साइलेंस को मुस्कुराहट से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। किसी को मालूम न था कि आने वाली सुबह इन सब का फ्यूचर बदल सकती है, क्योंकि एक ऐसा डिसीजन होने वाला था जिसके बाद कोई पहले जैसा नहीं रहेगा। ना कोई रिश्ता, ना कोई फैमिली, ना कोई लव, और शायद यही किसी ख्वाबों की वो ड्रीम बाकी रहेगी जिससे हकीकत समझ बैठे थे। क्योंकि बाद औक़ात एक लम्हे की ट्रुथ बरसों की होप, फेथ, रिस्पेक्ट, जरने और फॉरएवर जैसे वादों को भी बदल देती है। दोस्तों, वैली में सनराइज के साथ ही एक नई हलचल शुरू हो गई। रात के साए खत्म हो चुके थे, लेकिन रात का राज अभी बाकी था। पारस वजू के बाद सेंड में खामोशी से बैठा हुआ था और इसके दिल में अजीब सा काल्म उतर आया था, मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका, क्योंकि इसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि आज का दिन इसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। इधर जब्बार भी जाग चुका था। इसने आईने में खुद को देखा और पहली बार अपने अंदर कवरेज महसूस किया जो बरसों से कहीं गुम था। इसने इरादा कर लिया था कि आज वो किसी से नहीं डरेगा। दूसरी तरफ रेशम अपने कमरे में तैयार हो रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी मगर दिल में टूटे हुए ख्वाबों की इमोशन लहरें मार रही थी। दोस्तों, इसने खुद से कहा कि अगर मोहब्बत नसीब में नहीं तो कम से कम इज्जत के साथ जीना चाहिए। इसी दौरान एजाज साहब और बहजाद गाँव में मौजूदा
अस्पताल को देखने के लिए गए थे। रास्ते में दोनों मुस्तकबिल की प्लानिंग करते रहे और उन्हें यकीन था कि ये काम लोगों के लिए एक नई बिगनिंग का साबित होगा। हवेली में मरीम अपनी शादी के लिबास में बेहद खुश नजर आ रही थी। इसके चेहरे की ग्लो देखकर हर औरत इसकी तारीफ कर रही थी। इसी दौरान वो शख्स जिसने गुज़श्ता रात बाग में जब्बार और पारस की गुफ्तगू सुनी थी, खामोशी से रेशम के करीब आया और पूरी रियलिटी इसके सामने बयान करके रख दी। 200 चंद लम्हों के लिए रेशम की सांस रुक सी गई, मगर इसने हैरत अंगेज पेशेंस का मुजाहरा किया और किसी से कुछ न कहा। इधर जब्बार ने पारस को बाग में बुला लिया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। हवा के हल्के हल्के झोंके दरख्तों के पत्तों को हिला रहे थे। जब्बार ने वो आज हर कीमत पर सच बोलेगा, क्योंकि अब इसके पास वह चॉइस रह चुकी है। 200 पारस ने इसे समझाने की कोशिश की कि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी कुर्बानी होती है, मगर जब्बार ने जवाब दिया कि झूठ पर कायम कोई रिश्ता कभी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। 200 इतने में रेशम वहाँ आ गई। दोनों को यकीन था कि अब कोई बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन इसने इंतहाई पुरसुकून स्माइल के साथ कहा कि मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। इसके लहजे में सिर्फ गुस्सा था, न शिकवा, सिर्फ एक अजीब सी विजडम थी। इसने जब्बार से कहा कि वो अपने दिल के खिलाफ कभी फैसला न करे, क्योंकि ऐसा फैसला किसी के फ्यूचर नहीं संवार सकता। 200 पारस की आंखों में आंसू आ गए और इसने पहली बार रेशम को गले से लगा लिया। इसी लम्हे दूर से ढोल की आवाज सुनाई दी और सबको याद आया कि मरियम की शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। तीनों एक साथ हवेली की तरफ बढ़े, मगर हर कदम के साथ इनकी जर्नी एक नए मोड़ की तरफ जा रही थी। किसी नए मोड़ की तरफ जा रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद लम्हों बाद होने वाला एक एतराफ इनके रिश्तों का नहीं बल्कि पूरे खानदान का डायरेक्शन ही बदलने वाला है। और यही फैसला आने वाले वक्त में एक ऐसा मेरिकल साबित होगा जिसको किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, क्योंकि बाद औक़ात एक लम्हे की सच्चाई इंसान को हकीकी फ्रीडम देती है। फिर दिल में नई एनर्जी पैदा होती है, रिश्तों में रिस्पेक्ट वापस आती है, उम्मीद का लाइट रोशन होता है और आखिरकार हर आजमाइश इंसान को एक बेहतर टुमारो की तरफ ले जाती है। दोस्तों, इस कहानी के किरदार हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में सच्ची मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। जब्बार हमें हिम्मत और सच बोलने का सबक दे रहा है, जबकि पारस ये समझाती है कि हर फैसला सिर्फ दिल से नहीं बल्कि हालात देखकर भी करना चाहिए। और रेशम का किरदार सिखाता है कि इज्जत नफ्स को हमेशा मुकद्दम रखना चाहिए और दूसरों की खुशी में अपनी अना कुर्बान करना बड़ी बात है। एजाज साहब हमें अपने लोगों की खिदमत और भलाई का जज्बा देते हैं, जबकि बहजाद दोस्ती निभाने की मिसाल कायम करना चाहते हैं। दोस्तों, आखिरकार रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, होप और फैमिली ही रिश्ते होते हैं जो इंसान को परफेक्ट बनाते हैं। जी तो दोस्तों, आज की कहानी का सफर यहाँ खत्म होता है, लेकिन इसके किरदारों के फैसले और जज्बात हमारे दिल में बहुत से सवाल छोड़ते हैं। जब्बार ने अपने दिल की बात कहकर एक मुश्किल रास्ता चुना। पारस ने हालात को समझते हुए सब्र का मुजाहरा किया, जबकि रेशम ने अपने मोहब्बत के बावजूद एक बड़ा फैसला कर लिया। आपको इन तीनों किरदारों में से कौन सा किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है और किस वजह से? क्या आपके ख्याल में जब्बार ने सही फैसला किया या इसे पहले ही सच बोल देने चाहिए थे? और रेशम की कुर्बानी वाला कदम आपको कैसा लग रहा है? अपनी राय हमें जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी स्प्रेड करें। आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, जहां नए राज, नए मोड़ और नए जज्बात आपका इंतजार कर रहे होंगे। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने कीमती वक्त का सपोर्ट जारी रखें और अपना फीडबैक देते रहिए। याद रखें, हर कहानी कोई ना कोई सबक देती है, बस इसे समझने के लिए दिल खुला होना चाहिए। आपके ख्याल में इस कहानी का सबसे यादगार सीन कौन सा था? क्या जब्बार और पारस की मोहब्बत कामयाब होनी चाहिए थी या रेशम का फैसला ही ज्यादा बेहतर है? अपनी सोच राइट करें और हमें बताएं। आप सबकी राय हमारे लिए बहुत सपोर्टिव होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। हेलो फ्रेंड्स, आज की जबरदस्त कहानी में आप देखेंगे कि जब्बार पहली बार पारस के सामने अपने दिल की बात कह देता है, मगर दोनों को मालूम नहीं होता कि इनकी गुफ्तगू कोई छुपकर सुन चुका है। दूसरी तरफ रेशम एक ऐसी हकीकत जान लेती है जो इसकी जिंदगी बदल देती है, जबकि मरियम की शादी की खुशियां अरूज पर हैं। एजाज साहब और बहजाद भी एक बड़े फैसले की तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्या होगा? आज की वीडियो में हम दिल दहला देने वाली कहानी शेयर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसकी एंडिंग पर एक जबरदस्त ट्विस्ट छुपा हुआ है और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपकी सोच ही बदल कर रख देगा। तो दोस्तों, हवेली में एक अजीब सी रौनक थी। मरियम की शादी की तैयारियां अपने अरूज पर थीं। सहन में रंग बिरंगी रोशनियों की चमक, औरतों की हंसी, बच्चों की भागदौड़ और बावर्ची खाने से उठती खुशबू हर तरफ खुशी का एहसास दिला रही थी। मगर इन सब के दरमियान पारस के दिल में एक ऐसा बोझ था जो किसी को नहीं दिखाई दे रहा था।
وہ بار بار خود سے یہی سوال کرتی کہ کیا اس کی لائف ہمیشہ اسی طرح دوسروں کے فیصلوں کے گرد گھومے گی یا کبھی اسے اپنی مرضی سے جینے کا حق بھی ملے گا۔ دوسری طرف جبار ہر لمحہ ہر نظر رکھے ہوئے تھا، مگر اپنی ذمہ داری اور اپنے جذبات کے درمیان فرق مٹاتا ہوا جا رہا تھا۔ ریشم حسب معمول سب کے سامنے مسکرا رہی تھی، مہمانوں کی خدمت بھی کر رہی تھی اور مریم کے ساتھ ہر کام میں ہاتھ بٹا رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب خاموش پین ہو رہی تھی، کیونکہ وہ محسوس کر چکی تھی کہ جبار کی نظریں اب اس کے لیے نہیں رہیں۔ اعجاز صاحب کی آمد نے حویلی کا ماحول تک بدل کر رکھ دیا۔ بہزاد نے برسوں بعد اپنے دوست کو گلے لگایا تو دونوں کی آنکھوں میں پرانی یادوں کی نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پارس اپنے والد کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی، مگر اس کے دل کا سیکرٹ ابھی بھی محفوظ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو شاید سب کچھ بدل جائے گا۔ شام ڈلتی تو حویلی کے باغ میں خاموشی اترنے لگی۔ پارس تنہا درختوں کے درمیان چل رہی تھی کہ جبار اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ 200 چاند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر جبار نے آہستہ سے کہا کہ وہ ریشم سے کبھی محبت نہیں کرتا تھا، اس نے صرف حالات کا ساتھ دیا تھا۔ تو پارس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر خاموش رہی، اور جبار نے کہا کہ اسے صرف ایک چیز چاہیے اور وہ ہے اس کا ٹرسٹ۔ پارس نے دھیرے سے کہا کہ بات فیصلے صرف خواہش سے نہیں ہوتے، قسمت بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ 200 جبار نے جواب دیا کہ اس کا ہارٹ برسوں سے صرف اسی کے لیے دھڑک رہا ہے اور وہ اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا، اور پارس نے نظریں چکا لیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹ خاموش تھے۔ جبار نے کہا کہ وہ ایک پرومس کرتا ہے کہ کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، چاہے کتنی ہی آزمائشیں کیوں نہ آئیں۔ پارس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا، اور اس نے دھیرے سے کہا کہ شاید ڈیسٹنی پہلی ہی ان دونوں کا فیصلہ کر چکی ہے۔ جبار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جب تک خوف باقی ہے وہ ہر راستہ کھلا رہتا ہے۔ اچانک باغ کے ایک کونے سے قدموں کی ہلکی سی آواز آ گئی۔ دونوں چونک گئے، کسی نے ان کی پوری گفتگو سن لی تھی۔ وہ شخص خاموشی سے اندھیرے میں کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں اینگر بھی تھا اور جیلسی بھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ راز کھل گیا تو صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ پورا خاندان بکھر جائے گا۔ دوسری طرف حویلی کے اندر مریم اپنی نئی ڈریس کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اعجاز صاحب مستقبل کے ہاسپٹل کے منصوبے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ بہزاد اپنے دوست کے ساتھ پرانی میموری تازہ کر رہا تھا، جبکہ ریشم اپنے دل کی سائلنس کو مسکراہٹ سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ آنے والی صبح ان سب کا فیوچر بدل سکتی ہے، کیونکہ ایک ایسا ڈیسیژن ہونے والا تھا جس کے بعد کوئی پہلے جیسا نہیں رہے گا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی فیملی، نہ کوئی لو، اور شاید یہی کسی خوابوں کی وہ ڈریم باقی رہے گی جس سے حقیقت سمجھ بیٹھے تھے، کیونکہ بعض اوقات ایک لمحے کی ٹروتھ برسوں کی ہوپ، فیتھ، رسپیکٹ، جرنے اور فور ایور جیسے وعدوں کو بھی بدل دیتی ہے۔ 200 ویلی میں سن رائز کے ساتھ ہی ایک نئی ہلچل شروع ہو گئی۔ رات کے سائے ختم ہو چکے تھے لیکن رات کا راز ابھی باقی تھا۔ پارس وضو کے بعد صحن میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دل میں عجیب سا کالم اتر آیا تھا، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا کیونکہ اسے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج کا دن اس کی پوری زندگی بدلنے والا ہے۔ ادھر جبار بھی جاگ چکا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور پہلی بار اپنے اندر کوریج محسوس کیا جو برسوں سے کہیں گم تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج وہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ دوسری طرف ریشم اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر دل میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی ایموشن لہریں مار رہی تھی۔ 200 اس نے خود سے کہا کہ اگر محبت نصیب میں نہیں تو کم از کم عزت کے ساتھ جینا چاہیے۔ اسی دوران اعجاز صاحب اور بہزاد گاؤں میں مجوزہ ہسپتال کو دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ راستے میں دونوں مستقبل کی پلاننگ کرتے رہے اور انہیں یقین تھا کہ یہ کام لوگوں کے لیے ایک نئی بگننگ کا ثابت ہوگا۔ حویلی میں مریم اپنی شادی کے لباس میں بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی گلو دیکھ کر ہر عورت اس کی تعریف کر رہی تھی۔ اسی دوران وہ شخص جس نے گزشتہ رات باغ میں جبار اور پارس کی گفتگو سنی تھی خاموشی سے ریشم کے قریب آیا اور پوری ریئلٹی اس کے سامنے بیان کر کے رکھ دی۔ 200 چند لمحوں کے لیے ریشم کی سانس رک سی گئی مگر اس نے حیرت انگیز پیشنس کا مظاہرہ کیا اور کسی سے کچھ نہ کہا۔ ادھر جبار نے پارس کو باغ میں بلا لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے درختوں کے پتوں کو ہلا رہے تھے۔ جبار نے وہ آج ہر قیمت پر سچ بولے گا کیونکہ اب اس کے پاس وہ چوائس رہ چکی ہے۔ 200 پارس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے، مگر جبار نے جواب دیا کہ جھوٹ پر قائم کوئی رشتہ کبھی سکسیس حاصل نہیں کر سکتا۔ 200 اتنے میں ریشم وہاں آ گئی۔ دونوں کو یقین تھا کہ اب کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے، لیکن اس نے انتہائی پرسکون اسمائل کے ساتھ کہا کہ محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لہجے میں صرف غصہ
था न शिकवा, सिर्फ एक अजीब सी विजडम थी। इसने जब्बार से कहा कि वो अपने दिल के खिलाफ कभी फैसला न करे, क्योंकि ऐसा फैसला किसी के फ्यूचर नहीं संवार सकता। दोस्तों, पारस की आंखों में आंसू आ गए और इसने पहली बार रेशम को गले से लगा लिया। इसी लम्हे दूर से ढोल की आवाज सुनाई दी और सबको याद आया कि मरियम की शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। तीनों एक साथ हवेली की तरफ बढ़े, मगर हर कदम के साथ इनकी जर्नी एक नए मोड़ की तरफ जा रही थी। किसी नए मोड़ की तरफ जा रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद लम्हों बाद होने वाला एक एतराफ इनके रिश्तों का नहीं बल्कि पूरे खानदान का डायरेक्शन ही बदलने वाला है। और यही फैसला आने वाले वक्त में एक ऐसा मेरिकल साबित होगा जिसको किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, क्योंकि बाद औक़ात एक लम्हे की सच्चाई इंसान को हकीकी फ्रीडम देती है। फिर दिल में नई एनर्जी पैदा होती है, रिश्तों में रिस्पेक्ट वापस आती है, उम्मीद का लाइट रोशन होता है और आखिरकार हर आजमाइश इंसान को एक बेहतर टुमारो की तरफ ले जाती है। दोस्तों, इस कहानी के किरदार हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में सच्ची मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। जबार हमें हिम्मत और सच बोलने का सबक दे रहा है, जबकि पारस ये समझाती है कि हर फैसला सिर्फ दिल से नहीं बल्कि हालात देखकर भी करना चाहिए। और रेशम का किरदार सिखाता है कि इज्जत नफ्स को हमेशा मुकद्दम रखना चाहिए और दूसरों की खुशी में अपनी अना कुर्बान करना बड़ी बात है। एजाज साहब हमें अपने लोगों की खिदमत और भलाई का जज्बा देते हैं, जबकि बहजाद दोस्ती निभाने की मिसाल कायम करना चाहते हैं। दोस्तों, आखिरकार रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, होप और फैमिली ही रिश्ते होते हैं जो इंसान को परफेक्ट बनाते हैं। जी तो दोस्तों, आज की कहानी का सफर यहाँ खत्म होता है, लेकिन इसके किरदारों के फैसले और जज्बात हमारे दिल में बहुत से सवाल छोड़ते हैं। जबार ने अपने दिल की बात कहकर एक मुश्किल रास्ता चुना, पारस ने हालात को समझते हुए सब्र का मुजाहरा किया, जबकि रेशम ने अपने मोहब्बत के बावजूद एक बड़ा फैसला कर लिया। आपको इन तीनों किरदारों में से कौन सा किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है और किस वजह से? क्या आपके ख्याल में जबार ने सही फैसला किया या इसे पहले ही सच बोल देने चाहिए थे? और रेशम की कुर्बानी वाला कदम आपको कैसा लग रहा है? अपनी राय हमें जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी स्प्रेड करें। आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, जहां नए राज, नए मोड़ और नए जज्बात आपका इंतजार कर रहे होंगे। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने कीमती वक्त का सपोर्ट जारी रखें और अपना फीडबैक देते रहिए। याद रखें, हर कहानी कोई ना कोई सबक देती है, बस इसे समझने के लिए दिल खुला होना चाहिए। आपके ख्याल में इस कहानी का सबसे यादगार सीन कौन सा था? क्या जबार और पारस की मोहब्बत कामयाब होनी चाहिए थी या रेशम का फैसला ही ज्यादा बेहतर है? अपनी सोच राइट करें और हमें बताएं। आप सबकी राय हमारे लिए बहुत सपोर्टिव होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भैयादन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। हेलो फ्रेंड्स, आज की जबरदस्त कहानी में आप देखेंगे कि जबार पहली बार पारस के सामने अपने दिल की बात कह देता है, मगर दोनों को मालूम नहीं होता कि इनकी गुफ्तगू कोई छुपकर सुन चुका है। दूसरी तरफ रेशम एक ऐसी हकीकत जान लेती है जो इसकी जिंदगी बदल देती है, जबकि मरियम की शादी की खुशियां अरूज पर हैं। एजाज साहब और बहजाद भी एक बड़े फैसले की तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्या होगा? आज की वीडियो में हम दिल दहला देने वाली कहानी शेयर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसकी एंडिंग पर एक जबरदस्त ट्विस्ट छुपा हुआ है और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपकी सोच ही बदल कर रख देगा। तो दोस्तों, हवेली में एक अजीब सी रौनक थी। मरियम की शादी की तैयारियां अपने अरूज पर थीं। सहन में रंग बिरंगी रोशनियों की चमक, औरतों की हंसी, बच्चों की भाग दौड़ और बावर्ची खाने से उठती खुशबू हर तरफ खुशी का एहसास दिला रही थी। मगर इन सब के दरमियान पारस के दिल में एक ऐसा बोझ था जो किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। वो बार बार खुद से यही सवाल करती कि क्या इसकी लाइफ हमेशा इसी तरह दूसरों के फैसलों के गिर्द घूमेगी या कभी इसे अपनी मर्जी से जीने का हक भी मिलेगा। दूसरी तरफ जब्बार हर लम्हा हर नजर रखे हुए था, मगर अपनी जिम्मेदारी और अपने जज्बात के दरमियान फर्क मिटाता हुआ जा रहा था। रेशम हस्बे मामूल सबके सामने मुस्कुरा रही थी, मेहमानों की खिदमत भी कर रही थी और मरियम के साथ हर काम में हाथ बटा रही थी। लेकिन इसके दिल में एक अजीब खामोश पेन हो रही थी, क्योंकि वो महसूस कर चुकी थी कि जबार की नजरें अब इसके लिए नहीं रही। एजाज साहब की आमद ने हवेली का माहौल तक बदल कर रख दिया। बहजाद ने बरसों बाद अपने दोस्त को गले लगाया तो दोनों की आंखों में पुरानी यादों की नमी साफ दिखाई दे रही थी। पारस अपने वालिद को देखकर बेहद खुश हुई, मगर इसके दिल का सीक्रेट अभी भी महफूज था। वो जानती थी कि अगर हकीकत सामने आ गई तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। शाम ढलती तो हवेली के बाग में खामोशी उतरने लगी। पारस तनहा दरख्तों के दरमियान चल रही थी कि जबार इसके सामने आ खड़ा हुआ। 200 चांद लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर जब्बार ने आहिस्ता से कहा कि वो रेशम से कभी मोहब्बत नहीं करता था।
اس نے صرف حالات کا ساتھ دیا تھا تو پارس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر خاموش رہی، اور جبار نے کہا کہ اسے صرف ایک چیز چاہیے اور وہ ہے اس کا ٹرسٹ۔ پارس نے دھیرے سے کہا کہ بات فیصلے صرف خواہش سے نہیں ہوتے، قسمت بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ دوستو، جبار نے جواب دیا کہ اس کا ہارٹ برسوں سے صرف اسی کے لیے دھڑک رہا ہے اور وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتا، اور پارس نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹ خاموش تھے۔ جبار نے کہا کہ وہ ایک پرومس کرتا ہے کہ کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، چاہے کتنی آزمائشیں کیوں نہ آئیں۔ پارس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا، اور اس نے دھیرے سے کہا کہ شاید ڈیسٹنی پہلی ہی ان دونوں کا فیصلہ کر چکی ہے۔ جبار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جب تک خوف باقی ہے وہ ہر راستہ کھلا رہتا ہے۔ اچانک باغ کے ایک کونے سے قدموں کی ہلکی سی آواز آ گئی۔ دونوں چونک گئے، کسی نے ان کی پوری گفتگو سن لی تھی۔ وہ شخص خاموشی سے اندھیرے میں کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں اینگر بھی تھا اور جیلسی بھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ راز کھل گیا تو صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ پورا خاندان بکھر جائے گا۔ دوسری طرف ویلی کے اندر مریم اپنی نئی ڈریس کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اعجاز صاحب مستقبل کے ہاسپٹل کے منصوبے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ بہزاد اپنے دوست کے ساتھ پرانی میموری تازہ کر رہا تھا، جبکہ ریشم اپنے دل کی سائلنس کو مسکراہٹ سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ آنے والی صبح ان سب کا فیوچر بدل سکتی ہے، کیونکہ ایک ایسا ڈیسیژن ہونے والا تھا جس کے بعد کوئی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی فیملی، نہ کوئی لو، اور شاید یہی کسی خوابوں کی وہ ڈریم باقی رہے گی جس سے حقیقت سمجھ بیٹھے تھے، کیونکہ بعض اوقات ایک لمحے کی ٹروتھ برسوں کی ہوپ، فیتھ، رسپیکٹ، جرنے اور فور ایور جیسے وعدوں کو بھی بدل دیتی ہے۔ دوستو، ویلی میں سن رائز کے ساتھ ہی ایک نئی ہلچل شروع ہو گئی۔ رات کے سائے ختم ہو چکے تھے لیکن رات کا راز ابھی باقی تھا۔ پارس وضو کے بعد صحن میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دل میں عجیب سا کالم اتر آیا تھا، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا کیونکہ اسے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج کا دن اس کی پوری زندگی بدلنے والا ہے۔ ادھر جبار بھی جاگ چکا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور پہلی بار اپنے اندر کوریج محسوس کیا جو برسوں سے کہیں گم تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج وہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ دوسری طرف ریشم اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر دل میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی ایموشن لہریں مار رہی تھی۔ دوستو، اس نے خود سے کہا کہ اگر محبت نصیب میں نہیں تو کم از کم عزت کے ساتھ جینا چاہیے۔ اسی دوران اعجاز صاحب اور بہزاد گاؤں میں مجوزہ ہسپتال کو دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ راستے میں دونوں مستقبل کی پلاننگ کرتے رہے اور انہیں یقین تھا کہ یہ کام لوگوں کے لیے ایک نئی بگننگ کا ثابت ہوگا۔ حویلی میں مریم اپنی شادی کے لباس میں بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی گلو دیکھ کر ہر عورت اس کی تعریف کر رہی تھی۔ اسی دوران وہ شخص جس نے گزشتہ رات باغ میں جبار اور پارس کی گفتگو سنی تھی خاموشی سے ریشم کے قریب آیا اور پوری ریئلٹی اس کے سامنے بیان کر کے رکھ دی۔ چند لمحوں کے لیے ریشم کی سانس رک سی گئی مگر اس نے حیرت انگیز پیشنس کا مظاہرہ کیا اور کسی سے کچھ نہ کہا۔ ادھر جبار نے پارس کو باغ میں بلا لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے درختوں کے پتوں کو ہلا رہے تھے۔ جبار نے وہ آج ہر قیمت پر سچ بولے گا کیونکہ اب اس کے پاس وہ چوائس رہ چکی ہے۔ دوستو، پارس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے، مگر جبار نے جواب دیا کہ جھوٹ پر قائم کوئی رشتہ کبھی سکسیس حاصل نہیں کر سکتا۔ دوستو، اتنے میں ریشم وہاں آ گئی۔ دونوں کو یقین تھا کہ اب کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے، لیکن اس نے انتہائی پرسکون اسمائل کے ساتھ کہا کہ محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لہجے میں صرف غصہ تھا، نہ شکوہ، صرف ایک عجیب سی وزڈم تھی۔ اس نے جبار سے کہا کہ وہ اپنے دل کے خلاف کبھی فیصلہ نہ کرے کیونکہ ایسا فیصلہ کسی کے فیوچر نہیں سنوار سکتا۔ دوستو، پارس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے پہلی بار ریشم کو گلے سے لگا لیا۔ اسی لمحے دور سے ڈول کی آواز سنائی دی اور سب کو یاد آیا کہ مریم کی شادی کی رسمیں شروع ہونے والی ہیں۔ تینوں ایک ساتھ حویلی کی طرف بڑھے مگر ہر قدم کے ساتھ ان کی جرنیں ایک نئے موڑ کی طرف جا رہی تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد ہونے والا ایک اعتراف ان کے رشتوں کا نہیں بلکہ پورے خاندان کا ڈائریکشن ہی بدلنے والا ہے، اور یہی فیصلہ آنے والے وقت میں ایک ایسا میریکل ثابت ہوگا جس کو کسی نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات ایک لمحے کی سچائی انسان کو حقیقی فریڈم دیتی ہے، پھر دل میں نئی انرجی پیدا ہوتی ہے، رشتوں میں رسپیکٹ واپس آتی ہے، امید کا لائٹ روشن ہوتا ہے اور آخرکار ہر آزمائش انسان کو ایک بہتر ٹمارو کی طرف لے جاتی ہے۔ دوستو، اس کہانی کے کردار ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ لائف میں سچی محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جبار ہمیں ہمت اور سچ بولنے کا سبق دے رہا ہے، جبکہ پارس یہ سمجھاتی ہے کہ ہر فیصلہ صرف دل سے نہیں بلکہ حالات دیکھ کر بھی کرنا چاہیے،
اور ریشم کا کردار سکھاتا ہے کہ عزت نفس کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے اور دوسروں کی خوشی میں اپنی انا قربان کرنا بڑی بات ہے۔ اعجاز صاحب ہمیں اپنے لوگوں کی خدمت اور بھلائی کا جذبہ دیتے ہیں، جبکہ بہزاد دوستی نبھانے کی مثال قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، آخر کار رسپیکٹ، ٹرسٹ، ہوپ اور فیملی ہی رشتے ہوتے ہیں جو انسان کو پرفیکٹ بناتے ہیں۔ جی تو دوستو، آج کی کہانی کا سفر یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن اس کے کرداروں کے فیصلے اور جذبات ہمارے دل میں بہت سے سوال چھوڑتے ہیں۔ جبار نے اپنے دل کی بات کہہ کر ایک مشکل راستہ چنا، پارس نے حالات کو سمجھتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کیا، جبکہ ریشم نے اپنے محبت کے باوجود ایک بڑا فیصلہ کر لیا۔ آپ کو ان تینوں کرداروں میں سے کون سا کردار سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور کس وجہ سے؟ کیا آپ کے خیال میں جبار نے صحیح فیصلہ کیا یا اسے پہلے ہی سچ بول دینے چاہیے تھے؟ اور ریشم کی قربانی والا قدم آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی رائے ہمیں ضرور شیئر کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سپریڈ کریں۔ آپ کی محبت اور حوصلہ افزائی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اگلی کہانی میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، جہاں نئے راز، نئے موڑ اور نئے جذبات آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے قیمتی وقت کا سپورٹ جاری رکھیں اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں۔ یاد رکھیں، ہر کہانی کوئی نہ کوئی سبق دیتی ہے، بس اسے سمجھنے کے لیے دل کھلا ہونا چاہیے۔ آپ کے خیال میں اس کہانی کا سب سے یادگار سین کون سا تھا؟ کیا جبار اور پارس کی محبت کامیاب ہونی چاہیے تھی یا ریشم کا فیصلہ ہی زیادہ بہتر ہے؟ اپنی سوچ رائٹ کریں اور ہمیں بتائیں۔ آپ سب کی رائے ہمارے لیے بہت سپورٹیو ہوتی ہے۔ تو فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ہیلو فرینڈز، آج کی زبردست کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ جبار پہلی بار پارس کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے، مگر دونوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی گفتگو کوئی چھپ کر سن چکا ہے۔ دوسری طرف ریشم ایک ایسی حقیقت جان لیتی ہے جو اس کی زندگی بدل دیتی ہے، جبکہ مریم کی شادی کی خوشیاں عروج پر ہیں۔ اعجاز صاحب اور بہزاد بھی ایک بڑے فیصلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آخر کیا ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ہم دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کرنے والے ہیں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس کی اینڈنگ پر ایک زبردست ٹویسٹ چھپا ہوا ہے، اور ایک ایسا ٹویسٹ جو آپ کی سوچ ہی بدل کر رکھ دے گا۔ تو دوستو، حویلی میں ایک عجیب سی رونق تھی۔ مریم کی شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ صحن میں رنگ برنگی روشنیوں کی چمک، عورتوں کی ہنسی، بچوں کی بھاگ دوڑ اور باورچی خانے سے اٹھتی خوشبو ہر طرف خوشی کا احساس دلا رہی تھی۔ مگر ان سب کے درمیان پارس کے دل میں ایک ایسا بوجھ تھا جو کسی کو نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بار بار خود سے یہی سوال کرتی کہ کیا اس کی لائف ہمیشہ اسی طرح دوسروں کے فیصلوں کے گرد گھومے گی، یا کبھی اسے اپنی مرضی سے جینے کا حق بھی ملے گا۔ دوسری طرف جبار ہر لمحہ ہر نظر رکھے ہوئے تھا، مگر اپنی ذمہ داری اور اپنے جذبات کے درمیان فرق مٹاتا ہوا جا رہا تھا۔ ریشم حسب معمول سب کے سامنے مسکرا رہی تھی، مہمانوں کی خدمت بھی کر رہی تھی اور مریم کے ساتھ ہر کام میں ہاتھ بٹا رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب خاموش پین ہو رہی تھی، کیونکہ وہ محسوس کر چکی تھی کہ جبار کی نظریں اب اس کے لیے نہیں رہیں۔ اعجاز صاحب کی آمد نے حویلی کا ماحول تک بدل کر رکھ دیا۔ بہزاد نے برسوں بعد اپنے دوست کو گلے لگایا تو دونوں کی آنکھوں میں پرانی یادوں کی نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پارس اپنے والد کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی، مگر اس کے دل کا سیکرٹ ابھی بھی محفوظ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو شاید سب کچھ بدل جائے گا۔ شام ڈھلتی تو حویلی کے باغ میں خاموشی اترنے لگی۔ پارس تنہا درختوں کے درمیان چل رہی تھی کہ جبار اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ 200 چاند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر جبار نے آہستہ سے کہا کہ وہ ریشم سے کبھی محبت نہیں کرتا تھا، اس نے صرف حالات کا ساتھ دیا تھا۔ تو پارس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر خاموش رہی، اور جبار نے کہا کہ اسے صرف ایک چیز چاہیے اور وہ ہے اس کا ٹرسٹ۔ پارس نے دھیرے سے کہا کہ بات فیصلے صرف خواہش سے نہیں ہوتے، قسمت بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ 200 جبار نے جواب دیا کہ اس کا ہارٹ برسوں سے صرف اسی کے لیے دھڑک رہا ہے اور وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتا، اور پارس نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹ خاموش تھے۔ جبار نے کہا کہ وہ ایک پرومس کرتا ہے کہ کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، چاہے کتنی ہی آزمائشیں کیوں نہ آئیں۔ پارس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا، اور اس نے دھیرے سے کہا کہ شاید ڈیسٹنی پہلی ہی ان دونوں کا فیصلہ کر چکی ہے۔ جبار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جب تک خوف باقی ہے وہ ہر راستہ کھلا رہتا ہے۔ اچانک باغ کے ایک کونے سے قدموں کی ہلکی سی آواز آ گئی۔ دونوں چونک گئے، کسی نے ان کی پوری گفتگو سن لی تھی۔ وہ شخص خاموشی سے اندھیرے میں کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں اینگر بھی تھا اور جیلسی بھی۔
وہ جانتا تھا کہ اگر یہ راز کھل گیا تو صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ پورا خاندان بکھر جائے گا۔ دوسری طرف ویلی کے اندر مریم اپنی نئی ڈریس کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اعجاز صاحب مستقبل کے ہاسپٹل کے منصوبے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ بہزاد اپنے دوست کے ساتھ پرانی میموری تازہ کر رہا تھا، جبکہ ریشم اپنے دل کی سائلنس کو مسکراہٹ سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ آنے والی صبح ان سب کا فیوچر بدل سکتی ہے، کیونکہ ایک ایسا ڈیسیژن ہونے والا تھا جس کے بعد کوئی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی فیملی، نہ کوئی لو، اور شاید یہی کسی خوابوں کی وہ ڈریم باقی رہے گی جس سے حقیقت سمجھ بیٹھے تھے، کیونکہ بعض اوقات ایک لمحے کی ٹروتھ برسوں کی ہوپ، فیتھ، رسپیکٹ، جرنے اور فور ایور جیسے وعدوں کو بھی بدل دیتی ہے۔ دوستو، ویلی میں سن رائز کے ساتھ ہی ایک نئی ہلچل شروع ہو گئی۔ رات کے سائے ختم ہو چکے تھے، لیکن رات کا راز ابھی باقی تھا۔ پارس وضو کے بعد سینڈ میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دل میں عجیب سا کالم اتر آیا تھا، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا، کیونکہ اسے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج کا دن اس کی پوری زندگی بدلنے والا ہے۔ ادھر جبار بھی جاگ چکا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور پہلی بار اپنے اندر کوریج محسوس کیا جو برسوں سے کہیں گم تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج وہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ دوسری طرف ریشم اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر دل میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی ایموشن لہریں مار رہی تھی۔ دوستو، اس نے خود سے کہا کہ اگر محبت نصیب میں نہیں تو کم از کم عزت کے ساتھ جینا چاہیے۔ اسی دوران اعجاز صاحب اور بہزاد گاؤں میں مجوزہ ہسپتال کو دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ راستے میں دونوں مستقبل کی پلاننگ کرتے رہے اور انہیں یقین تھا کہ یہ کام لوگوں کے لیے ایک نئی بگننگ کا ثابت ہوگا۔ حویلی میں مریم اپنی شادی کے لباس میں بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی گلو دیکھ کر ہر عورت اس کی تعریف کر رہی تھی۔ اسی دوران وہ شخص جس نے گزشتہ رات باغ میں جبار اور پارس کی گفتگو سنی تھی، خاموشی سے ریشم کے قریب آیا اور پوری ریئلٹی اس کے سامنے بیان کر کے رکھ دی۔ دوستو، چند لمحوں کے لیے ریشم کی سانس رک سی گئی، مگر اس نے حیرت انگیز پیشنس کا مظاہرہ کیا اور کسی سے کچھ نہ کہا۔ ادھر جبار نے پارس کو باغ میں بلا لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے درختوں کے پتوں کو ہلا رہے تھے۔ جبار نے وہ آج ہر قیمت پر سچ بولے گا، کیونکہ اب اس کے پاس وہ چوائس رہ چکی ہے۔ دوستو، پارس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے، مگر جبار نے جواب دیا کہ جھوٹ پر قائم کوئی رشتہ کبھی سکسیس حاصل نہیں کر سکتا۔ دوستو، اتنے میں ریشم وہاں آ گئی۔ دونوں کو یقین تھا کہ اب کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے، لیکن اس نے انتہائی پرسکون اسمائل کے ساتھ کہا کہ محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لہجے میں صرف غصہ تھا، نہ شکوہ، صرف ایک عجیب سی وزڈم تھی۔ اس نے جبار سے کہا کہ وہ اپنے دل کے خلاف کبھی فیصلہ نہ کرے، کیونکہ ایسا فیصلہ کسی کے فیوچر نہیں سنوار سکتا۔ دوستو، پارس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے پہلی بار ریشم کو گلے سے لگا لیا۔ اسی لمحے دور سے ڈھول کی آواز سنائی دی اور سب کو یاد آیا کہ مریم کی شادی کی رسمیں شروع ہونے والی ہیں۔ تینوں ایک ساتھ حویلی کی طرف بڑھے، مگر ہر قدم کے ساتھ ان کی جرنی ایک نئے موڑ کی طرف جا رہی تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد ہونے والا ایک اعتراف ان کے رشتوں کا نہیں بلکہ پورے خاندان کا ڈائریکشن ہی بدلنے والا ہے، اور یہی فیصلہ آنے والے وقت میں ایک ایسا میریکل ثابت ہوگا جس کو کسی نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات ایک لمحے کی سچائی انسان کو حقیقی فریڈم دیتی ہے، پھر دل میں نئی انرجی پیدا ہوتی ہے، رشتوں میں رسپیکٹ واپس آتی ہے، امید کا لائٹ روشن ہوتا ہے، اور آخرکار ہر آزمائش انسان کو ایک بہتر ٹمارو کی طرف لے جاتی ہے۔ دوستو، اس کہانی کے کردار ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ لائف میں سچی محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جبار ہمیں ہمت اور سچ بولنے کا سبق دے رہا ہے، جبکہ پارس یہ سمجھاتی ہے کہ ہر فیصلہ صرف دل سے نہیں بلکہ حالات دیکھ کر بھی کرنا چاہیے، اور ریشم کا کردار سکھاتا ہے کہ عزت نفس کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے اور دوسروں کی خوشی میں اپنی انا قربان کرنا بڑی بات ہے۔ اعجاز صاحب ہمیں اپنے لوگوں کی خدمت اور بھلائی کا جذبہ دیتے ہیں، جبکہ بہزاد دوستی نبھانے کی مثال قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، آخرکار رسپیکٹ، ٹرسٹ، ہوپ اور فیملی ہی رشتے ہوتے ہیں جو انسان کو پرفیکٹ بناتے ہیں۔ جی تو دوستو، آج کی کہانی کا سفر یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن اس کے کرداروں کے فیصلے اور جذبات ہمارے دل میں بہت سے سوال چھوڑتے ہیں۔ جبار نے اپنے دل کی بات کہہ کر ایک مشکل راستہ چنا، پارس نے حالات کو سمجھتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کیا، جبکہ ریشم نے اپنے محبت کے باوجود ایک بڑا فیصلہ کر لیا۔ آپ کو ان تینوں کرداروں میں سے کون سا کردار سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور کس وجہ سے؟ کیا آپ کے خیال میں جبار نے صحیح فیصلہ کیا یا اسے پہلے ہی سچ بول دینے چاہیے تھے؟ اور ریشم کی قربانی والا قدم آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی رائے ہمیں ضرور شیئر کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سپریڈ کریں۔ آپ کی محبت اور حوصلہ افزائی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اگلی کہانی میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، جہاں نئے راز، نئے موڑ
اور نئے جذبات آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے. تب تک کے لیے خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں اور اپنے قیمتی وقت کا سپورٹ جاری رکھیں اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں. یاد رکھیں, ہر کہانی کوئی نہ کوئی سبق دیتی ہے, بس اسے سمجھنے کے لیے دل کھلا ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں اس کہانی کا سب سے یادگار سین کون سا تھا؟ کیا جبار اور پارس کی محبت کامیاب ہونی چاہیے تھی یا ریشم کا فیصلہ ہی زیادہ بہتر ہے؟ اپنی سوچ رائٹ کریں اور ہمیں بتائیں. آپ سب کی رائے ہمارے لیے بہت سپورٹیو ہوتی ہے. تو فرینڈز, آج کے لیے اتنا ہی. پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد. گڈ بائے, سی یو اگین.